آج میں نے 46, 47 اور 48 تینوں حلقوں سے اسلام آباد کے میں نے کاغذات جمع کرا دیے ہیں اور انشاءاللہ میری پریفرنس جو ہے وہ 46 اور 47 ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کاغذات جمع کرائے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو وقت ثابت کرے گا کہ پی ٹی آئی اس وقت سب سے بڑی مقبول پارٹی ہے۔ اس وقت عمران خان کی دشمنی میں تمام وہ مافیاز نے، مقتدر حلقوں نے اور ان اداروں نے جو عمران دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، آج ہماری ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ آج ہماری ریاست کے وجود کے اوپر سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب جمہوریت پہ اٹیک ہوا، جب عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کا نقصان ریاست پاکستان کو ہوا۔ لیکن اس وقت ایک اضافی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آج معاشی طور پر ہم بدترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ آج سیاسی عدم استحکام پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ آج انتشار، مایوسی، بددلی پاکستان میں 76 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جن لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس ملک کی حفاظت کریں، اس ملک کو معاشی تباہی سے باہر نکالیں اور اس وقت الیکشن کو فری اینڈ فیئر کریں، کیونکہ اس کا حل کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن اور ایک سٹرونگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ اور عمران خان صاحب نے بھی پرسوں ہمیں پیغام دیا تھا کہ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اس نے یہ مطالبہ کیا ہے تمام سٹیک ہولڈر سے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، عدلیہ سے بھی، کہ آپ اس وقت دیکھیں کہ ملک کے کیا حالات ہو چکے ہیں۔ اگر یہ جبر، ظلم، بربریت جو سلسلہ جاری ہے، اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ دوسری بات، کل جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور سپریم کورٹ نے اتنا امپورٹنٹ اور بہترین فیصلہ دیا، لیکن اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے بلے کا نشان واپس لے کے ہمارے خلاف فیصلہ دے کے لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے، بلکہ وہ سہولت ان مافیاز کا، ان سیاسی اشرافیہ کا جو وہ کسی صورت ہمارا میدان میں، پبلک میں، لوگوں میں مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ چور دروازوں کے ذریعے وہ ایک پارٹی کو، سپر لاڈلے کو، شہنشاہ کرپشن کو، نواز شریف اور اس کی پی ایم ایل این کو وہ بینیفٹ دینے کے لیے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ پچھلے 3 دن میں 200 کے قریب واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس کا تسلسل آج بھی جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے کل ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کل رات سے تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، لیکن تبدیلی آنے کی بجائے الٹی تبدیلی شروع ہو گئی ہے۔ آج بھی چھینا چھپٹی جاری ہے، آج بھی ہمارے لوگوں سے نامینیشن فارم چھینے جا رہے ہیں، آج بھی ہمارے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج بھی ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، آج بھی ہمارے کئی لوگ جو جیلوں سے کاغذات جمع کرانے آئے ہیں ان کے کاغذات نہیں لیے جا رہے، آج بھی ہمارے لوگوں کے خلاف اس طرح کے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ جیسے میاں محمود الرشید کا کیس آپ دیکھ لیں، ان کا یہ کیا کہ ان کا بیٹا جب کاغذات جمع کرانے آیا انہوں نے کہا جی ہم آپ کے کاغذات نہیں لیں گے۔ جامپور میں ہمارا دوست ایک وکیل صاحب گئی تو انہوں نے کہا جی پیسے آپ کیش جمع نہیں کرا سکتے، آپ نیشنل بینک میں جمع کرائیں۔ جب وہ نیشنل بینک میں پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، ہم آپ کے پیسے جمع نہیں کریں گے۔ تو یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، کیا اس کو ہم جمہوریت کہیں گے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ چیلنج کر دیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو تقاضے ہیں تمام ہم سٹیک ہولڈر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو عوام کھڑی ہے، آج عوام پہ اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیں، آپ حق سچ کا ساتھ دیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، جمہوریت کو مضبوط کریں، آئین کو مضبوط کریں۔ یہ ملک کے مفاد میں ہے، یہ ہماری ریاست کے مفاد میں ہے اور یہی اس مسئلے کا حل ہے، ورنہ اس سے بدترین حالات پیدا ہوں گے۔ عوام جب اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو اس کا نقصان ریاست کو بھی ہوگا، اس کا نقصان ان مافیاز کو ہوگا
جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر دیا، عوام کو ڈرا دیا، پی ٹی آئی کو ڈرا دیا، تو لہٰذا آج کوئی نہیں نکلے گا، ان کی غلط فہمی ہے۔ شعیب صاحب، یہ کمپین شروع ہو چکی ہے، ریلیوں کی صورت میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے دوسرے لوگ آ رہے ہیں، آپ اکیلے آ رہے ہیں، بکلا آ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ؟ یہ میری ریلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ آدھے رہ گئے ہیں، باقی سارے چلے گئے ہیں۔ ہم ریلیاں نکالیں گے، ہم باہر نکلیں گے، لوگوں کے دلوں میں محبت ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی، ہمیں پتہ ہے۔ آپ جائیں مارکیٹ میں کسی سے پوچھیں لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ریلیاں بھی نکالیں گے، ہم پبلک میں بھی جائیں گے، ہم انشاءاللہ مافیا کو شکست دیں گے۔ شعیب صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو اسلام آباد سے کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوا اور اب تک کتنے لوگ ہیں آپ کے جو NA 46, 47 اور 48 سے نومینیشن پیپر جمع کروا چکے ہیں؟ دیکھیں، اسلام آباد میں ہمیں ابھی تک کوئی زیادہ سیریس شکایات نہیں ملی، کچھ شکایات تھوڑی بہت ملی ہیں، لیکن جب تک ویریفیکیشن نہ ہو میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ ہم نے سب دوستوں کو کہا ہے وہ اپنے کاغذ جمع کرائیں، جب پارٹی فائنلی ڈیسائیڈ کر دے گی کہ کس کو کون سے والے حلقہ دینا ہے تو اس حساب سے کاغذات واپس ہو جائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو پنجاب میں کل سارا دن یا آج سارا دن یا پرسوں سارا دن جو کچھ ہوتا رہا تو ہم ان کے اوپر آواز اٹھانا چھوڑ دیں۔ دو سوالات ہیں، یہ بتا دیجئے کہ عوام جو ووٹ جو ہے وہ بلے کو نشان ووٹ دیتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا، تو آپ لوگوں کی جانب سے کوئی پلان ہے؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم عدلیہ میں کے پاس جا رہے ہیں اور عدالتوں سے ہمیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں حق سچ کی فتح ہوگی۔ ہمارا یہ حق ہے بلے کا نشان، ہم نے دوسری دفعہ الیکشن کرا دیا ہے، اور کوئی عدالت جو ہے وہ ہمیں اس طرح نہیں پھینک سکتی کہ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیں۔ کل آپ نے جسٹس اطہر مظلہ صاحب کا نوٹ بھی دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ الیکشن کمیشن نے کیا ہے یہ جمہوریت کے اوپر شب خون مارا ہے۔ سر، دو سوالات ہیں، ایک تو وہی سوال تھا کہ بلے کا نشان نہ ملنا کتنا نقصان دہ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، دوسرا سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹس وکلاء جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کالا کوڈ جو ہے وہ ظلم جو آپ بتا رہے ہیں ہو رہا ہے اس کو روک سکے گا؟ دیکھیں، ظلم کو روکنے کے لیے کالا کوٹ ہمیشہ صف اول میں رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن کوشچن یہ نہیں ہے، کوشچن یہ ہے کہ آج عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے، آج عوام ہمارا ساتھ دے رہی ہے، عوام کھڑی ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاف ملے گا۔ اور دوسری بات جہاں تک بلے کے نشان کی بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ہم سوچ نہیں سکتے کہ بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ یہ بات کل سپریم کورٹ میں بھی آئی کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشن جو اسی طرح ہوئے ہیں وہ تو آپ کو قابل قبول ہیں، صرف آپ کو تکلیف پی ٹی آئی سے ہے۔ مجھے بتائیں پورے پاکستان میں ایک پارٹی کیا ہوا، وہ امتیاز نامی شخص پیپلز پارٹی کا وہ گرفتار ہو گیا، وہ جب گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں، مجھے کیوں گرفتار کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے تو پی بولا تھا، تو میں نے کہا، اس نے کہا میں نے پی بولا تھا، اس نے کہا پیپلز پارٹی بولا کریں۔ جب آپ ایک پی بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے ہم اٹھا کے لے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تماشا جو لگایا ہوا ہے ہمارے اداروں نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے آر او نے اور پولیس نے، تو مجھے بتائیں اس کے ہوتے ہوئے کہ آپ کیا عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ جمہوریت کے اوپر آپ شب خون مار کے پھر کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا؟ احتساب ہوگا، کڑا احتساب ہوگا اور عوام احتساب کرے گی۔ سینٹ الیکشن میں جس طرح نون لیگ سے شیر کا نشان لے لیا گیا تھا، کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ اب مکافات عمل ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، مکافات عمل تو تب ہو کہ مجھے بتائیں کہ خواجہ آصف اس زمانے میں باجوہ صاحب کو فون کیا تھا نا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں، آئیں میری مدد کریں۔ کیا آج ہم کسی ایس ایچ او کو فون کر کے کہہ سکتے ہیں ہمارے ورکر کو چھوڑ دیں؟ یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ کتنے ان کے لوگ تھے ان کو جس کو کاغذ جمع نہ کرانے دیے گئے ہوں، جن کے ورکر کنونشن پہ گولیاں ماری گئی ہوں، ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو، یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا۔